بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم حاضرین، ہم یہ بات بار بار سنتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مختلف نصوص سے ثابت ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہیں، ہم اور آپ، ہر شخص اپنی اپنی حیثیت، مقام اور ذمہ داری کے اعتبار سے جواب دہ ہے. ہر شخص کو جواب دینا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ ارشاد ہمارے یہاں زبان زد عام ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر شخص راعی ہے. راعی چرواہا، ذمہ دار، نگراں. ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ. امام، حاکم، مسلمانوں کا جو حکمراں ہے وہ راعی ہے، نگراں ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. والرجل راعٍ فی اہلہ. آدمی، ہر شخص اپنے گھر والوں کے سلسلے میں نگراں ہے. ومسئول عن رعیتہ. اور اس سے اس کی رعیت، بیوی بچوں کے جو حقوق، ذمہ داریاں، نگرانی کے جو طے شدہ اصول ضابطے ہیں اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا. اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی راعیہ ہے، نگراں ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کی جائے گی. اسی طریقے سے والخادم راعٍ فی مال سیدہ. اور خادم، ملازم، نوکر، مزدور، یہ اپنے مالک کے مال کے سلسلے میں نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والرجل راعٍ فی مال ابیہ. اور ایک آدمی اپنے ماتحتی اور زیر کفالت ہے تو اپنے باپ کے مال کے سلسلے میں مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. آخر میں آپ نے پھر یہ جملہ دہرایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے امانت کو، الامانہ اس سے مراد شریعت ہے، شریعت کے احکام ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ امانت، بار امانت ہم نے پہاڑوں پر، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی. فابین ان یحملنها. سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منها. اور اس سے ڈر گئے. وحملها الانسان. انسان نے اسے اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا. اس میں تفسیری اعتبار سے گہری اور لمبی بحث کی جا سکتی ہے. یہاں صرف مجھے اتنا بتانا ہے کہ یہ بار امانت انسانوں کے سپرد کی گئی، اس کے متعلق ہم سے، آپ سے سوال کیا جائے گا. آگے آیت میں کہا گیا کہ جو مومن ہیں ان کو اللہ اجر اور ثواب دے گا، اور جو منافق اور مشرک مرد اور عورتیں ہیں ان کو عذاب دے گا. اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے، یہ طے شدہ بات ہے. یہ جواب دہی کا احساس، سنجیدگی کہاں سے آتی ہے؟ جب آدمی کو اس بات کا یقین ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور سوال کرنے کے بعد اگر میں اپنے جواب میں ناکام رہا، صحیح جواب نہ دے سکا، تو اس پر مجھے جو ہے عذاب اور سزا دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ پڑھیے، جگہ جگہ مختلف پیرائیں اور احکامات کے ضمن میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کرے گا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 3 الگ الگ مقام سے چھوٹی چھوٹی آیتوں پڑھی، آیتوں کا ٹکڑا پڑھا.
اللہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے پروردگار کی قسم، تمہارے رب کی قسم، ان سب سے ہم ضرور بضرور، قسم بھی کھائی، لام تاکید بھی ہے اور نون ثقیلہ، یہ تین تاکید ہے، ضرور پکی بات ہے بالکل۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ 3 تاکیدات کے ساتھ اللہ نے فرمایا ایک دم سختی سے کہ ضرور بضرور ہم سوال کریں گے تمام لوگوں سے، اما کانوا یعملون، ان اعمال کے بارے میں جن کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ آپ اور ہم جو عمل کرتے ہیں ہم بھول جائیں، ہمارے اعمال درج ہو رہے ہیں۔ ہاں، علیم و خبیر ذات ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اگر چٹانوں کے اندر بھی ہم نے کوئی کام کیا، اللہ حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو پڑھیے قرآن میں کہ اللہ اسے بھی لے آئے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اور نامہ اعمال کو دیکھ کر مجرم کہے گا، ہاں سورہ کہف میں منظر کشی کی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کا کیا حال ہے، یہ میرا نامہ اعمال کسی چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، سب شمار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پہلا فرمان میں نے پیش کیا۔ دوسرا، ہمارے اعضاء اور جسم اور صلاحیتوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل کی مشہور آیت، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم ہے ہی نہیں، جو جانتے نہیں اس کا فتویٰ مت دو، اس کے بارے میں زبانیں مت کھولو، اس کے بارے میں لوگوں کو گمراہ مت کرو، جانتے نہیں ہے تو خاموش رہو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ، دل و دماغ، جو سوچنے صلاحیت سمجھنے کی، دل کا معنی ہوتا ہے، میں دماغ ساتھ میں کر رہا ہوں مفہوم کے طور پر، کہ دل اور سوچنے کی صلاحیت، ان تمام کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ غور کریں، یہ جسمانی اعضاء اور صلاحیت کی بات آ گئی اس میں۔ ہاں، الہاکم التکاثر کے آخر میں، سورہ تکاثر کے آخر میں اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے بھوک کی حالت میں، حضرت ابوبکر صدیق ملے، عمر فاروق ملے، وہ بھی بھوک کے لیے نکلے تھے۔ ایک صحابی کے گھر گئے، وہ پورا لمبا واقعہ ہے، ابو التیہان، اور وہاں انہوں نے کھجوریں پیش کی، بکری ذبح کرنے گئے اور ٹھنڈا میٹھا پانی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی، یہ کھجور اور پانی؟ کہا ہاں، تم اپنے گھر میں بھوکے تھے، نکلے، اللہ نے یہ نعمت نوازی۔ ہاں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ نے یہ آیت پڑھی کہ تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ 2-3 مقامات پر میں نے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے جمعہ کے خطبہ کا، ہاں میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں کئی مقامات پر بڑی بڑی آیتیں ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، مختلف قسم کی باتوں کو شریعت کے نام پر لوگوں میں مشہور کیا، جھوٹی باتیں گڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے بغیر کسی چیز کو حلال اور حرام کر لیا، ان چیزوں کا تذکرہ کر کے قرآن نے مختلف مقامات پہ جگہ جگہ کہا کہ یہ جو افترا پردازی کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ کی تہمت اور باندھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہر معاملے میں اگر آپ کوئی بدعت کر رہے ہیں جواب دینا پڑے گا، شرک کر رہے ہیں جواب دینا پڑے گا، کوئی بھی گناہ اور کسی کا حق کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جواب دینا پڑے گا یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اتنے بے خوف ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں جہنم میں چلا جاؤں کوئی حرج نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے لوں گا۔ کیسی جرأت ہے! یہ جملہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جو یہ بات کہے جاتے ہیں، اتنی جرأت اور دلیری کر رہے ہیں، ہاں یہ دلیری سے زیادہ حماقت ہے، دنیا داری ہے اور بے ایمانی ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو آدمی صرف اللہ اور رسول کے حوالے سے کہ ان کا یہ حکم ہے، آدمی پگھل جائے۔ اس احساس ذمہ داری یا جواب دہی کا اثر آپ دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی پوری حیات پڑھیے، آپ کا کیسا ذمہ داری کا احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ ایسا لگتا ہے اے رسول کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر لیں گے اگر وہ لوگ اس حدیث پر، قرآن و حدیث پر، شریعت پر ایمان نہ لائے۔ یہاں شریعت کو، قرآن کو حدیث کہا گیا، ہاں اگر وہ اس حدیث پر ایمان نہ لائے تو ایسا لگتا ہے کہ افسوس کے مارے، اسفا، افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں فکر، خیر خواہی، بھلا چاہنے کے لیے بے تابی کا
اعتراف رب العالمین کی جانب سے کرام حق میں موجود ہے. یہ کیسی فکر تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اس پر مستقل میں نے 2 ہفتہ خطبہ دیا سائر النساء مسجد میں. کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھولا نہیں؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور آپ کا وہ بوجھ آپ سے ہٹا نہیں دیا، کم نہیں کر دیا جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ بوجھ، یعنی کون سا بوجھ؟ احساس ذمہ داری، احساس جواب دہی، آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا، ہم نے اس کو ہلکا کیا، آپ پر احسان کیا. تبلیغ رسالت کے کاموں کو کیسے آپ کوشش کرتے تھے؟ مکی زندگی کا مطالعہ کیجئے. ذاتی طور سے، انفرادی طور سے آپ اور ہم بار بار سنتے ہیں کہ رات میں آپ ایسی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا پوچھنے پر کہ اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، کوئی بات ہے ہی نہیں آپ کی، پھر کیوں اتنی محنت؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی یہ ذاتی طور سے اپنے اخلاق اور ایمان. دوسرا امت کے حق میں آپ کتنے فکر مند تھے. حضرت عیسیٰ اور ابراہیم کا اپنی امت کے حق میں جو قرآن میں ذکر ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم. حضرت عیسیٰ کا جملہ کہ اگر تو عذاب دے ان کو تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کرے تو تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحمت کرنے والا ہے. اور حضرت ابراہیم کا قول پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، روتے ہی رہے اور کہتے رہے امتی امتی امتی، میری امت. اللہ نے حضرت جبرائیل کو پوچھا، مسلم شریف کی روایت ہے، پڑھیے، کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں لیکن پوچھو محمد سے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا امت کی فکر ہے. کہا جاؤ جبرائیل کہہ دو کہ تمہاری امت کے حق میں تمہیں خیر سے نوازوں گا، مایوس نہیں کروں گا، ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ ہوگا حتی الامکان. حتی الامکان میں اپنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب اللہ کے رسول نے یہ فرمان لے لیا ہم کچھ بھی کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کون سا ذریعہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت پہنچا دیں؟ ملاقات کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے، اخلاقیات کے اعتبار سے جو ذریعہ ہو سکتا تھا سب اختیار کیا، اور مخالفین نے جو ذریعہ ممکن تھا ستانے کا، مخالفت کا، سب کیا. آپ نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا. راتوں کو گشت لگا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں مینا میں جا رہے ہیں، حاجیوں کو تلاش کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں. اس طرح کی کتنی روایات اور آپ کے حالات آپ کا احساس ذمہ داری بتاتا ہے کہ امت کے حق میں آپ کتنے بیتاب اور فکر مند تھے. رویا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے. قیامت کے دن کا بتایا کہ میں نے اپنی دعا کو جو ہر نبی کو دنیا میں ملتی تھی مانگ لی، میں نے اپنی دعا کو جو ہے پیچھے کر دیا، روک لیا. قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، اور میری یہ شفاعت ہر اس شخص کو ملے گی میری امت میں جس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو. قیامت کے دن انبیاء نفسی 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 کہیں گے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی امتی، میری امت. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس سے آپ مستثنا ہیں. ہر آدمی کی حالت یہ ہوگی کہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا، بے پرواہ ہوگا، باپ بیٹا بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے. ایسی اور بھی بہت سی مثالیں آپ کے کردار، شخصیت اور سیرت سے دی جا سکتی ہے کہ آپ کتنا بیتاب اور فکر مند رہا کرتے تھے. پھر آپ کا یہ اثر، احساس جواب دہی آپ کے خلفاء میں آیا. ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں. یہ مذاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، ایک اندھی عورت کے گھر میں جا کے اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، راتوں میں رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی بہن حفصہ ام المومنین ہیں کے پاس گیا، صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ. انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد صاحب کے معاملے میں ان کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے خلیفہ نہیں بنانے والے ہیں. تو حضرت ابن عمر، بھائی بہن ہیں دونوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ والد صاحب ایسا کریں گے کہ خلافت آخری میں جا رہی ہے تو اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کسی کو خلیفہ نہ بنائیں. تو
کہا کہ نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے. کہا ٹھیک ہے میں اس پر ضرور بات کروں گا. حضرت ابن عمر گئے, حضرت عمر سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پائے. واپس آئے, کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے داہنے ہاتھ میں پہاڑ اٹھا رہا ہوں, اتنا بوجھ محسوس کیا. یہاں تک کہ پھر واپس آیا اور میں نے عمر فاروق سے بات کی. انہوں نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا, شروع کیا کہ حالات کیا ہے لوگوں کے. میں نے لوگوں کی خبریں بتانا شروع کی. دیکھیے حاکم لوگوں کی خبریں لے رہا ہے, جاسوسی کرنے والے جھوٹے اور دغاباز لوگوں سے نہیں, خیر خواہ لوگوں سے معلومات لے رہا ہے. حضرت عمر نے معلومات لی. اسی درمیان کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے اور میں نے یہ طے کیا کہ میں آپ سے ضرور اس کے بارے میں ذکر کروں گا. کہا کہو. کہا میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ اپنے پیچھے خلیفہ نہیں بنانے والے, اور پھر سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو کسی اونٹوں کے ریوڑ کا یا بکریوں کے ریوڑ کا ذمہ دار رائی نگراں بنایا تو آپ یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ اس ریوڑ کو یوں ہی چھوڑ دے بغیر کسی نگراں کو دیے بغیر یا اس کا ذمہ دار بنائے بغیر چھوڑ کے چلا جائے. تو بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑ کو نہیں چھوڑا جا سکتا بغیر کسی نگراں کے. تو یہ تو امت ہے, رعایا ہے, انسان اور لوگ ہیں. عمر فاروق نے کہا کہ بات تمہاری صحیح ہے. پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے سر جھکایا, کچھ دیر خاموش رہے, پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے. ہاں, اور میں غور کرتا ہوں تو میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے خلیفہ نہیں بنایا, مقرر نہیں کیا واضح طور پر, اور ابو بکر صدیق ہیں, دونوں مجھ سے بہتر ہیں, انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا, اپنے بعد کے خلیفہ. حضرت عمر کہتے ہیں, حضرت ابن عمر, کہ جب میرے والد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں کا ذکر کیا تو اسی وقت میں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کسی کو مقام نہیں دیں گے, وہ آپ کے برابر نہیں کریں گے, جو نبی کا طریقہ ہے وہی اختیار کریں گے. چنانچہ حضرت عمر نے شورا بنائی, کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا. یہ احساس ذمہ داری اس میں دیکھیے حضرت حفصہ, ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہم, ان سب کا نظر آئے گا. حضرت عمر نے رات میں ایک عورت کی بچے کی آواز سنی, اسے جا کے کہا کہ اسے سلاؤ. پھر دوبارہ کہا لمبا واقعہ ہے, پھر دوبارہ کہا, سہبارہ کہا, وہ روتا ہی رہا. جا کے غصہ ہو گئے کہ تم کو بار بار سمجھا رہا ہوں. یہ نگرانی کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عمر, مہمانوں کی رات میں, اور وہاں سے دور سے گھر سے آواز آ رہی تھی رونے کی. عمر فاروق نگرانی کر رہے ہیں, دیکھ بھال کر رہے ہیں مہمانوں کی, احساس ذمہ داری. پھر جب جا کے عورت کو ڈانٹا تو کہا کہ تم بار بار مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ میں اس بچے کا دودھ چھوڑانا چاہتی ہوں. عمر فاروق نے کہا کہ کیوں, کتنے سال کا ہے, کتنے دن کا ہے؟ کہا اتنے مہینے کا, ابھی دودھ کی تو مدت باقی ہے. تو کہا نہیں, امیر المومنین عمر فاروق نے, وہ پہچانتی نہیں تھی, یہ اعلان کیا ہے کہ جب کسی بچے کا دودھ چھوٹے گا تب اس کو بیت المال سے اس کے حصے کا اناج دیا جائے گا. کہا میرے گھر میں کشادگی نہیں ہے, میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کا حصہ مل جائے. عمر فاروق واپس آ گئے اور فجر کی نماز جب پڑھائی تو پوری نماز میں روتے رہے. ابن عمر کا بیان ہے, روتے رہے. رونے کے بعد کہا بؤسن یا عمر, عمر کے لیے برائی ہو, ہلاکت ہو, اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کتنے مسلم بچوں کو تم نے ہلاک کر دیا, اور اعلان کیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا آج سے اگر وہ مستحق ہیں, کشادگی نہیں ہے, تو بیت المال سے ان کا حصہ دیا جائے گا, دودھ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. یہ میں 2-4 مثالیں دے رہا ہوں, ایسی مثالیں ہمارے اسلاف میں بھری پڑی ہیں, موٹی موٹی کتابیں, یہ پورا سال ختم ہو جائے گا, ہم واقعات بیان کرتے رہیں گے. اس احساس ذمہ داری کی بنیاد پر وہ لوگ عہدوں سے بھاگتے تھے. ہم جب پڑھتے ہیں کہ فلاں امام کو, فلاں بزرگ کو حاکم نے کہا کہ آپ قاضی بن جاؤ, آپ گورنر بن جاؤ, آپ فلاں بن جاؤ, وہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں بننا ہے. ہمارے یہاں لوگ مرے جاتے ہیں عہدے دار بننے کے لیے, دور سے سیاست, سامنے سے کہیں کہ ہم کو بننا نہیں ہے, پیچھے سے آدمی لگائیں گے کہ انہی کو بنایا جائے, خرچہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں کے سامنے پارسا بننا چاہتے ہیں, اللہ کا کوئی ڈر اور احساس جواب دہی ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ ہم عہدہ مانگنے والوں کو نہیں دیتے ہیں, قیامت کے دن یہ حسرت و ندامت کا باعث ہوگا. صحابہ نے مانگا, روایتیں ہیں, موقع نہیں ہے سب پیش کرنے کا. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اور بعد کے جو ائمہ سلف, ہم بڑے بڑے علماء, کبار ائمہ کو دیکھتے ہیں, وہ عہدوں سے, ذمہ داریوں سے بھاگتے تھے.
آج ہمارے یہاں جمہوریت ہے، لوگ اپنے آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں، مجھے منتخب کیا جائے، ایک دم الٹ اسلامی تعلیم کے. وہ بھاگتے تھے. کیوں بھاگتے تھے؟ قاضی بنا دیا جائے، وہ کہتے تھے نہیں بننا، تو سزا دیں گے. تم جھوٹ بول رہے ہو، کہا میرے اندر صلاحیت نہیں، کہا جھوٹ بول رہے ہو، کہا جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور سچ بول رہا ہوں تو یہ تو سچ ہی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے. تو یہ انکار کس بنیاد پر کرتے تھے؟ وہ اس بنیاد پر کہ ہم اس ذمہ داری کا بوجھ کما حقہ ادا نہیں کر پائیں گے، اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس ذمہ داری کو جب نبھا نہیں سکتے تو اس ذمہ داری کو لینا ہی نہیں ہے. یہ احساس ذمہ داری. اب آپ کو آگے کہوں کہ ہم میں کا ہر شخص جو شروعات کی تھی ذمہ دار ہے. ایک موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ ذمہ داریاں، جواب دہی اور منصب کس پر کیا بوجھ ہے، کیسی کیسی ذمہ داریاں ہیں، جواب دہی کے کیا مراحل ہیں. اس کو لوگوں نے تقسیم کیا. علمی بحث جب کریں گے کہ بھائی حاکم کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، مسئولیت ہے، عام آدمی کی مسئولیت ہے، کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کی مسئولیت الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی شروع میں، یہ انتہائی جامع بات ہے، اس میں ساری تفصیلات آ گئی، کتاب ہے وہ. حاکم کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب یہ ذمہ داریوں کی تقسیم کی جائے تو ایک وہ کہ ہم دینی طور سے ذمہ دار ہیں، جواب دیں. قرآن حدیث میں جو بھی احکامات، اوامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندیاں ہیں عقائد و دین اور منہج سے متعلق، اس کے ہم پابند ہیں، مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں. جس کی جتنی طاقت ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے، اس اعتبار سے اسے وہ ذمہ داری نبھانی ہے. عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، حقوق العباد میں. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں اجتماعی طور پر ہم پر عائد ہوتی ہیں، قانون کے اعتبار سے، نظم و نسق کے اعتبار سے. اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں اس کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتے ہیں. جب تک شریعت سے نہ ٹکرا، یہ سب دین کے تابع ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ ایک قانونی پاسداری ہے. اور ایک مسلمان اپنی شخصیت میں اپنے آپ کا، اپنے فرد، اپنے سماج کا ذمہ دار ہے. پورے سماج میں ایک مسلمان مکلف ہے، پابند ہے، جواب دہ ہے، اخلاقی ذمہ داری کے طور پر کہ جو اخلاقیات کی بنیاد پر ہم پر فرض ہوتی ہے، اور دینی بنیاد پر. اور ہماری جتنی بھی اخلاقی یا دوسری ذمہ داریاں ہیں، سماجی، اقتصادی، وہ سب دین میں شامل ہیں. یہ علمی بحث ہے، میں اس کو سمیٹ کے شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، مختصر میں. اور وہ کیسے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بر اور تقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ایک آیت، ایک کتاب. دنیا میں جتنے بھی کام کوئی کر رہا ہے، ہم اور آپ سماج میں دیکھ رہے ہیں، اچھا کام ہے. البر اور تقوی دونوں اپنے اپنے معنی میں جامع ہیں، دونوں اکٹھا استعمال ہوتے ہیں. تو اہل تفسیر نے کہا بر نیکیوں کا کرنا، تقوی برائیوں سے بچنا. تو ایک آدمی نیکی کرنا چاہ رہا ہے، اچھا کام، ایک آدمی برائی سے بچنا چاہ رہا ہے، برے کو روک رہا ہے. اگر ایسا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا اخلاقی دینی فریضہ ہے کہ اس کی مدد کریں، تعاون کریں، مددگار بنیں. تعاونوا علی البر والتقوی بہت جامع آیت ہے. سماج اور معاشرے میں جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے. اب یہاں کچھ استثنائیات ہوں گی کہ آپ کے کسی ایک کام میں مدد کرنے سے اگر دوسرے کچھ بڑے کام میں مدد مل رہی ہے تو وہاں مدد نہیں کرنی ہے. اب یہ فقاہت کی بات ہے جو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اختلاف کر لیتے ہیں. ایک آدمی شرک کر رہا ہے، شرک کرنے کے ساتھ وہاں پانی پلا رہا ہے، تعزیے پہ، محرم پہ، گنپتی پہ، اس طرح شرک والے کام میں پانی بھی پلا رہا ہے. تو پانی پلانا اچھا کام دکھائی دے رہا ہے آدمی کو، شرک والا برا کام، تو پانی پلائیں گے، وہاں اچھے کام میں مدد کریں گے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں سمجھ ہی میں نہیں آتی. ایک چیز پہلو پکڑیں گے اور پوری شریعت کے احکامات کو سمجھیں گے نہیں. یہیں سے اختلاف ہوتا ہے، یہیں سے مخالفتیں ہوتی ہے اور جہالتوں کا اظہار ہوتا ہے، غلط کاموں کی تائید ہوتی ہے، رونق بڑھتی ہے. تو نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرنی ہے. اگر کوئی نیکی کا کام ایسا ہو جس میں برے کی مدد ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ بوانا کے مقام پر جاہلیت میں نظر مانی تھی ایک اونٹ ذبح کروں گا، کیا وہ نظر پوری کروں؟ اللہ کے لیے اونٹ ذبح کرنا نیکی ہے نا. اللہ کے رسول نے پوچھا
کہ کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی؟ لوگوں نے بتایا نہیں. کیا وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے، عرس میں سے، جتروں میں سے کوئی جترا میلہ لگتا تھا؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کرو، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں نظر پوری نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی وہ نظر پوری کی جائے گی جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا. یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہاں بت کی پوجا ہوتی، اگر وہاں میلہ ٹھیلا عرس وغیرہ ہوتا غیر اللہ کے نام پر، تو وہاں اللہ کے لیے بھی نظر کو پورا نہیں کیا جاتا، ذبح نہیں کیا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی مسجد کا افتتاح کرنے سے روک دیا گیا. جب آپ تبوک سے لوٹ رہے تھے، انہوں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ واپس لوٹ کے آپ کی مسجد کا افتتاح کروں گا. ہاں تو وہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا والی پوری آیت سورہ توبہ کی نازل ہوئی. اس میں اللہ کے رسول سے خطاب کر کے اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو، قیام نہ کریں، یعنی نماز نہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی کھوٹ خامی ہو سکتی تھی؟ سوال ہی نہیں. لیکن آپ کو وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے سے منافقین کے غلط مقصد کی تائید ہوتی. تو بظاہر ایک اچھا کام، بباطن حقیقت میں ایک برے کام کی تائید، یہ غلط ہے. یہ شعور ہمیں ہونا چاہیے کہ کہاں تو ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، میل ملاپ کی بات یا کچھ اس طرح کی باتیں جو بظاہر اچھی دکھتی ہے، لیکن اس میں کئی قانون اور احساس جواب دہی والے معاملات کا قتل کر دیتے ہیں. کہ میاں بیوی کو ملا دو، شوہر ظلم کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، دبا دو، تم سمجھ لو، جو کمزور ہے اس کو بولتے ہیں تم مانو. سارے جھگڑوں معاملوں میں ہمارے یہاں پنچ قاضی یہ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو حق کا علم ہے یا نہیں ہے اور فیصلہ کر رہے ہو تو اللہ کے آپ پکڑے جاؤ گے، جواب دیے جاؤ گے. دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنے والے، ان کی دنیا بنے، ہماری آخرت بگڑے، کون سی عقل مندی ہے؟ اور ایسی بے وقوفی کرنے والے ہمارے سماج میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اور قوم کے ٹھیکیدار، پنچ اور فلاں ذمہ دار بنتے ہیں. یہ جواب دہی کا احساس علم کے ساتھ ہونا چاہیے. کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص جواب دہ ہے. اب یہ جواب دہی ہر مختلف مقام پہ کاش موقع ہوتا. آپ دیکھیے کہ ایک ذمہ دار، مسجد کی ذمہ داری ہے، ٹرسٹی شپ ہے، جماعت کی ذمہ داری ہے، سیاسی اور فلاں ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں ابھی جواب دہی کا احساس دور کی بات، ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہے. لوگ مرے جا رہے ہیں جو عہدوں کے لیے، انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم عہدہ لینے کے بعد کیا جواب دینا پڑے گا. سارے معاملات امت کے بگڑے ہوئے ہیں. ہماری مسجد نہیں بچا سکتے. قومی سطح پر دیکھیے سودے بازیاں ہو رہی ہیں. ایک آدمی اگر کرپٹ ہے، خود بدعنوان ہے، بے ایمان ہے، تو وہ خود احساس ذمہ داری کہاں سے لائے گا، اور اس کے ارد گرد کیسے لوگ ہوں گے. یہ ایک واقعہ بتا کے نتیجے کی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ سلیمان بن عبد الملک اموی حاکم، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک دیہاتی آیا، دربار میں دیہاتی آیا اور کہا یا امیر المومنین انی مکلمک بکلمۃ، کہ میں آپ سے کچھ بات کہنے والا ہوں امیر المومنین. اگر آپ کو ناپسند بھی ہے، بری بھی لگ رہی ہے، تو آپ صبر کیجئے اور غور کیجئے. ہاں، اس لیے کہ فإن وراءہ ما تحبہ ان قبلتہ، کیونکہ میری جو بات ہے اگر آپ کو بری بھی لگ رہی ہے، لیکن اس بات کو ماننے کے بعد اگر آپ نے قبول کر لیا، مان لیا، تو ماننے کے بعد آپ کے لیے وہ ایسا نتیجہ لائے گی جس کو آپ پسند کرتے ہیں. دیکھیے یہ بھی دیانتداری ہے جو ہمارے ہاں جمہوریت کی طرح نہیں. آج کل ہمارے ہاں مثال ہے نا، لوگ بڑی اصلاحی بات کرتے ہیں، میرے اندر فلاں کے اندر اس کے اندر خامی دیکھے تو پبلک میں بیان کرتے ہیں. مجھ سے آگے نہیں کہیں گے کہ مولانا اپنی اصلاح کر لیجیے، آپ ایسے آپ کے اندر خامی ہے. پورے سماج میں بانٹیں گے، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے اور اس کو بہادری کہیں گے. اور میں بتا رہا ہوں ایسے بہادر صرف کمزوروں کے بارے میں بہادر ہوتے ہیں، صرف کمزور لوگوں کے بارے میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ خیر نہیں چاہتے، یہ دیندار نہیں ہیں، دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی پارسائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ سماج میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. ان کے یہاں احساس جواب دہی ہوتا تو یہ حرکت کرتے ہی نہیں. یہ طے شدہ بات ہے، ذمہ دار سے لے کر نیچے تک. اب اس واقعے کے آئینے میں جھانکے تو سلیمان بن عبد الملک نے اس کی اس تمہید پر جواب دیا کہ اے رابی، ہاں ہم جس سے خیر خواہی کی امید نہیں رکھتے اور جس کے دھوکے سے بے خوف نہیں ہوتے، مطلب اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کو دھوکہ دے سکتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھلا نہیں کرنے والا،
اس کے ساتھ بھی ہم تحمل، صبر، برداشت کا اور کشادگی کا برتاؤ کرتے ہیں. ہم تو دوسرے مسلمان بھی دیکھیے ایک بادشاہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کو شک ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دے گا اور یہ ہمارا بھلا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، صبر و برداشت اور تحمل کا معاملہ کرتے ہیں. تو تم تو خیر خواہی کی بات کرنے آئے ہو، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک ہم کیسے کریں گے؟ تو اس اعرابی نے جواباً کہا کہ فقال یا امیر المؤمنین انک قد تکنفک رجال اساءوا الاختیار لانفسہم. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کر رکھا ہے. تکنف کا کنف کہتے ہیں چار دیواری کو، گھیراؤ کو. ایسے لوگوں کو اپنے گرد گھیرا بنا رکھا ہے جنہوں نے اپنے اختیار کا برا استعمال کیا. ایک لمبی حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو قسم کے بیتانہ ہوتے ہیں، آدمی کے ہم نشین ہوتے ہیں. ایک اچھائی کا حکم دیتا ہے، اچھا کام کرو. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میرا ساتھی کہے گا نہیں یہ غلط ہے، اصلاح کرو، یہ اچھا خیر بیتانہ ہے. اور ایک برا بیتانہ، بیتانۃ الشر. آج اگر ہم موجودہ دور کی سیاست کو قدیم دور کی سیاست کا مقابلہ کریں تو یہ جو عربی جو ذکر کر رہا ہے بہت واضح طور پر نظر آئے گا کہ 10 میں سے 9 لوگوں کے بارے میں آپ یہی کہیں گے. حاکم ہو، جماعت کا ذمہ دار ہو، وزیر اعظم ہو، صدر جمہوریہ ہو، فلاں ہو، کہ ان کے ارد گرد بدمعاش، شریر اور بد نیت لوگ اکٹھا ہیں. اور جب حاکم صاحب اختیار کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ خود برے ہیں تو برا مشورہ بھی دیں گے اور اچھائیوں کو پنپنے نہیں دیں گے. جب ایک آدمی اچھا یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ برے لوگ اس کو گرد ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی مستثنا ہوتا ہے معاملہ جہاں ایک نیک آدمی مجبور ہو، وہ الگ بات ہوگی. لیکن اگر اختیار کے ساتھ میں ذمہ دار ہوں اور ایک ایسے آدمی کو میں نے اپنا صاحب اعتماد بنا رکھا ہے جو بدمعاش ہے، سازشی ہے، مجرم ہے، غلط کام کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، میں جانتا ہوں پھر بھی رکھا ہوا ہوں، تو یہ اس سے زیادہ میری برائی ہے، میری خامی ہے. یہ کسی ایک کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج پوری امت اور دنیا میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی. لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم کے ارد گرد، وزیر داخلہ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں. یہ واحد ابھی ہم مسئولیت کی بات کر رہے ہیں نا. ایک حاکم کو جو مسئول ہونا چاہیے، ایک حاکم جو ذمہ دار ہے، اپنی رعایا کے درمیان انصاف کرے، ان کے حقوق کی بحالی کرے، ہاں قانونی طور سے ان کو تحفظ دے، ان کے جان مال عزت و آبرو کو حفاظت اور سیکورٹی ملے. یہ کام ہے اس کا جواب دہی کا. اگر کوئی ایسا عنصر پڑ رہا ہے جو کسی کے قتل جان مال کو لیے خطرہ ہے تو فوراً اس کا صفایا کرے، ایسی طاقت کو نیست و نابود کر دے. حاکم کا یہ کام ہے. قانون کی حکمرانی ہو، ہر حقدار کو اس کا حق ملے. اپنی یہ پہلی میں ہندوستان کی جو آج کی حکومت ہے، اگر غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسی شاذ و نادر حکومت ہوگی جو اپنے ہی رعایا کو دشمن کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. خاص طور سے مسلمان قانون بن رہے ہیں شہریت کا، آپ ثابت کیجئے. قانون بن رہے ہیں ٹیکس کے، حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ سرکاری نوکریاں نہ ملے. اب دینی مدارس، مساجد، علماء سارے کے سارے نشانے پہ دکھائی دے رہا ہے. مدارس کی چیکنگ، قانون بنتا ہے سب کے لیے، نافذ ہوتا ہے مسلمانوں پر. ہاں میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ہمارے ملک میں یا اس قسم کے جو سیاست داں یا ذمہ داران وہ جماعت کے ہوں کہیں کے ہوں، ان کے اوپر آپ غور کیجئے. یہ اپنی جماعت اپنے ملک کے لیے جتنا نقصان دے کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. احساس جواب دہی نہ ہونا اور یہ مسئولیت کا نہ ہونا. اور یہ ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص بہت آسانی سے بولتا ہے کہ ہاں حکومت ایسی ہے ایسی ہے، لیکن حکومت ایسی اس لیے ہے. میں نے نیا پورے کے خطبے میں علامہ ابن قیم کی ایک تفسیر بیان کی تھی، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی، جس کے تحت انہوں نے حسن بصری کا قول وغیرہ پیش کیا تھا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں، حاکم ہیں. ہم جیسے رہیں گے ہمارا حاکم ویسے ہی رہے گا. تو جتنا برا حاکم ہے، جتنے برے ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اتنے برے ہیں. آپ سدھر جائے وہ سدھر جائیں گے. یہ ہوائی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی اصولی بات ہے. مکافات عمل کا قانون چل رہا ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں، عربی سے بھی اس سے کہا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار کا غلط استعمال کیا. ابتاؤ دنیاہم، ان کے جملے دیکھیے دیہاتی کے بڑے شاندار ہیں. ابتاؤ دنیاہم بدینہم، ہاں اپنے دین کے بدلے میں
دین کے ذریعے دنیا کو خرید لیا، یعنی دین کو بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں، اپنا ضمیر ایمان بیچ رہے ہیں. آج ہر طرف یہی نظر آئے گا. جو دنیا داری کے اڈے ہیں چھوڑیے، شراب خانے، جوئے خانے، دنیا داری کے اڈے، بازار وغیرہ چھوڑیے، دین کے مراکز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگ دین کی دکان کھول کر چل رہے ہیں. کوئی گنڈا تعویذ اور جادو ٹونے کا کام کر رہا ہے، کوئی کہیں ذمہ دار بنا بیٹھا ہے، چندہ خوری کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ صدقات کو وصول کرتا ہے اور مستحقین کے بجائے زیادہ اپنے آپ کے لیے اختیارات بتاتا ہے، ہیلے بہانے سے اپنے لیے جواز کا راستہ کھولتا ہے، فتوے حاصل کرتا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کے نسخے اختیار کر رکھے ہیں. علماء کرام اپنی ذمہ داری کے تحت جواب دے کے احساس سے محروم ہو گئے. جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کا فتویٰ دے رہے ہیں ان کو بھی جواب دینا ہے. ان کے پاس سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے، قرآن حدیث کا حکم یہ ہے، جانتے ہیں نہیں، چھپا لیتے ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے، یہ بتاتے ہیں. جب آپ دین کے بارے میں ایسا کھلواڑ کرو گے، آپ کا احساس ذمہ داری، اللہ کا ڈر نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا علماء سے کہ یہ حدیث ہے، ہاں ٹھیک ہے وہ ہے تو، لیکن ابھی وہ بیان کریں گے تو لوگ ہمیں کیا چھوڑیں گے نہیں. اللہ اکبر. میں نے شیخ عظیم الدین رضوی صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے بیان کیا، علماء سے بات کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ ہو جائے گا، تو کہا کہ لوگوں کا ڈر اللہ سے زیادہ ہے، ہماری نوکری چلی جائے گی، اللہ کے بجائے لوگ روزی دیتے ہیں، یہ مانتے ہو؟ رزاق اللہ ہے کہ وہ لوگ ہیں. حق بات کو، صحیح مسئلے کو جاننے کے باوجود چھپا رہے ہو. بدعت کو بدعت نہیں کہتے تو علماء دین کے بارے میں یہ خیانت کر رہے ہیں. جماعتوں اور ریاستوں یا عہدوں کے، تنظیموں کے ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر رہے ہیں. ہم اپنے گھروں میں کوتاہی کر رہے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت، اپنی بیوی اور بچوں کے معاملات میں جو ہے کوتاہی برتنا، ان کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داری ہے جواب دہی کا احساس، اس پر ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. ہمارے گھر میں سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین جیسے دماغ پل رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھ میں یہ اباحیت کے موبائل دے رکھے ہیں، اباحیت کے اسباب دے رکھے ہیں. نگرانی نہیں کرتے، ہم خود جاہل ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کھانا پینا، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا، یہ معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھیے، ہمارے ہی گھروں سے کچھ لوگ جو ہے منکر حدیث بن رہے ہیں. ہمارے ہی گھروں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اناب شناب لوگوں کے پیچھے جا کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہمارے ہی درمیان ایسے لوگ ہیں جو صحیح منہج کی مخالفت کرتے ہیں، شرک و بدعت کی تائید کرتے ہیں. ہمارے ہی درمیان ایسے لوگ ہیں جو قرآن حدیث کی دعوت دینے والے علماء کرام پر پابندی لگاتے ہیں. ان کا خطبہ روکا جائے، ان کی دعوت نہ دی جائے، ان کو یہ نہ کیا جائے. میں جب یہ کہتا ہوں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں فلاں کو کہہ رہا ہوں. یہ کفار اور مشرکین کا کام ہے، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ پورے ہمارے مسلکی اختلافات میں بھی یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی بدعت کو اختیار کیا ہوا ہے، اب وہ سنت پر عمل کرنے والے کی مخالفت کرتا ہے. وقت زیادہ ہو گیا. میں نے جو باتیں کہی ہے اس کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھا جائے کہ ہر جگہ جب ہم نے پیمانے بگاڑ دیے، ارد گرد کے حالات بگاڑ دیے، اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے آنکھیں بند کر لی، تو ہمارے اوپر ایسے ہی لوگ مسلط ہیں. سارا آواں کا آواں بگڑا ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں امت کی اصلاح ہو، سماج معاشرے کی بہتری ہو، ترقی ہو، تو اس کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی. ہمارے ہاں یہ بھی جمہوریت نے ایک گل کھلایا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حساب لیتا ہے. وہ ایسا کسی مجلس میں بیٹھیے، آپ بچ نہیں پائیں گے، بچنا چاہیں بھی تو، کہ کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی دوسرے کی خبر نہ لا کے دے. صحابہ کرام اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم سے یہ ہوا، یہ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہا ہے، کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے. روتے تھے. وہ اپنا جائزہ لیتے تھے. ہم اپنا جائزہ چھوڑ کر اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال کے، اپنی غلطیاں بھی ہے تو اس کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں، باقی سارے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں. جماعت میں خرابی ہے اس کی وجہ سے، مسجد کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، فلاں کا اس مسجد میں اس مسجد میں ٹرسٹی بنا دیا ہم نے، ذمہ دار ہو گئے. آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں، یہاں کے اسباب اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. کوئی سوچتا ہے یہاں کے اخراجات کیسے چلتے ہیں؟ میں تو حیرت کرتا ہوں، کروڑوں کی مسجد بنا دیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں شان. امام اور مؤذن کی تنخواہ وہی رہتی ہے کہ ان کے گھر فاقہ نہ ہو تو ہمارے ہاں شاید اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ ان کو اتنا پیسہ کائے کو دے دیے تھے کہ وہ کھا پی رہے تھے. ایسا لوگ ڈرتے ہیں شاید کہ اگر تنخواہ بڑھا دی، دنیا شہر میں کیسا چل رہا ہے. یہاں شہر کی روایت دیکھی جاتی ہے، اس کی حاجت، ضرورت، تقاضا. ابھی ایک لطیفے کے طور پر ایک میں نے پڑھا، بڑا اچھا لگا کہ چیف ٹرسٹی صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ میرے لڑکے کے لیے آپ دعا کیجئے کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے، یہ ڈگری لے لی ہے. تو امام صاحب نے بآواز بلند دعا کی کہ اللہ ان کے بیٹے کو بہترین سرکاری نوکری دے.
لیکن تنخواہ اتنی رہے جتنے میری ہے. تو چیف ٹرسٹی صاحب بگڑ گئے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بولے کہا کیوں؟ دعا تو کی میں نے. کہا تھی تنخواہ آپ کے برابر رہے گی تو گزارا کیسے ہوگا؟ کہا جیسے میرا ہو رہا ہے, میں بھی تو انسان ہوں, جیسے میرا گزارا ہو رہا ہے ویسے آپ کے بیٹے کا بھی ہوگا. اس میں ہنسنے سے زیادہ رونے کی ضرورت ہے. مت بنائیے کروڑوں کی مسجد, 5 کروڑ کی بجائے 50 لاکھ کی 25 لاکھ کی بنا دیجئے, اور وہ جو 1.5 کروڑ بچ رہا ہے اس کا آمدنی کا ذریعہ بنا کے امام اور مؤذن کی تنخواہ دیجئے, سرکاری ملازم سے زیادہ دیجئے تاکہ یہاں لوگ نوکری کے لیے لائن لگائیں. بات لطیفے کی لگ رہی ہوگی میں بول رہا ہوں تو, کہ سرکاری سے زیادہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار بن جائے نا تو یہ آسان ہے. ہاں, آپ کی ہماری مسجد کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے سوچنا چاہیے ہر جگہ. اور یہ ذمہ داری ایمان سے جڑی ہوئی ہے. قرآن میں جہاں جہاں کہا, وقت نہیں ہے, بہت سی چیزیں چھوٹ رہی ہیں, لیکن ایک اشارہ کر کے واقعہ پورا کر دوں. ہاں, قرآن نے جہاں جہاں کہا یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, جگہ جگہ جو خطاب کرتا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو, ایسا ایسا کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولو الامر کی مانو. اگر اختلاف ہو جائے تو پھر آپ قرآن حدیث کی طرف, اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا. جگہ جگہ جو قرآن میں یا ایھا الذین آمنو, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اے ایمان والو کہہ کے جو حکم دیا جا رہا ہے, یہ اس بات کا اشارہ ہے, واضح نشان ہے کہ ایمان کی یہ ذمہ داری ہے, ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اگر اللہ کو مانتے ہو, آپ اگر آخرت کو مانتے ہو, جواب دہی کا احساس ہے, تو آپ کو یہ حکم, اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے. نہیں کر رہے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو والے خطاب میں آپ اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتے. آپ ایسے خوش قسمت نہیں ہیں کہ ایمان والے کہلاؤ پورے پورے. کہا کہ وَإِن يَخَافُ, کہہ رہے ہیں کہ کچھ ان لوگوں نے اپنے دین کے بدلے دنیا کو خرید لی ہے. وَلَمْ يَخَافُ اللَّهَ, جو جملہ دیکھیے, وَرِضَاكَ بِسَخَطِ رَبِّهِمْ, اور تم کو خوش کر کے اپنے پروردگار کی ناراضگی لے کر تم کو خوش کیا. کیا جملہ ہے! ایسا لگتا ہے کہ وہ عربی آج کے دور کا ہے. سلیمان بن عبد الملک کے دور میں کہہ رہا ہے, جبکہ بہت خیر تھا. آج کے زمانے میں ویسا کچھ نہیں ہے. ہاں, لوگ سیٹھ صاحب خوش ہو جائیں, اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں. آج ہمارے یہاں نظر آئیں گے کون جو قرآن حدیث کے لے کے ڈنکا بجاتے ہیں, اپنے آپ کو پارسا بتاتے ہیں. یہ عربی دیہاتی کہہ رہا ہے کہ تم کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہاں, اور کہا وَخَافُوكَ فِي اللَّهِ, خافوکا فی اللہ تعالیٰ ولم یخاف اللہ فیکا. کیا جملہ ہے یہ بھی, کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ کے معاملے میں آپ سے ڈرتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے, اس کا ڈر ہے کہ صحیح بات بولوں گا تو سیٹ ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائیں گے, پیر صاحب پکڑ لیں گے, لوگ بولیں گے کہ باپ دادا غلط ہیں کیا, ایسا ہے کیا. تو یہ جو مولوی صاحب نے کہا کہ ہم صحیح فتویٰ دے دیں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو لوگوں کے سلسلے میں, اللہ کے سلسلے میں, اللہ کے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں لوگوں کا ڈر ہے, بادشاہ کا ڈر ہے, سیٹھ صاحب کا ڈر ہے, لیکن اللہ کے لوگوں کے معاملے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ ان کو پکڑے گا, ان کے ساتھ ہم کو بھی پکڑے گا. وہی کہا کہ اللہ کے بارے میں, آپ کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے. فلا تأمنهم علی من ائتمنک اللہ علیہ, لہذا اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری امانت سونپی ہے, جو مسئول بنایا ہے, ذمہ دار اور جواب دہ بنایا ہے, اس میں تم آپ جو ہے ان پر بھروسہ مت کیجئے. فإنہم لم یعلوا فی الامانۃ تضیعا, اس لیے کہ وہ امانت کو ضائع کرنے میں کوئی انہوں نے کمی نہیں چھوڑی ہے. وفی الامت خسفا وعسفا, اور امت کے حق میں انہوں نے ایسی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ اس میں دھسا دیے جائیں اور اللہ رب العالمین کا عذاب آئے, سختیاں آئیں. یعنی جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں, گناہ کا کام کو فروغ دینا, جھوٹی باتیں لگانا, اچھوں کو برا بنانا, بروں کو اچھا بنانا. ہاں, صحیح منہج والا قرآن و حدیث کا آدمی ہے تو اس چونکہ ہم سے نہیں جمتی اس لیے اس کو نکال دو مسجد سے, مدرسے سے. اور جو غلط منہج کا آدمی ہے وہ میری بات مانے گا, اس لیے لا کے اس کو پڑھانے کے لیے لگا دو, وہ بچوں کو غلط تعلیم دے, غلط منہج کو بیان کرے, اس سے کوئی پرواہ نہیں. غور کیجئے, یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہاں, کہ یہ جو ہے جب ایسا کیا جاتا ہے, جان بوجھ کے گناہ کیا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے, غلط باتیں پھیلائی جاتی ہے, لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے, جھوٹ کو آپ سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہو, کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے؟
ہمارے یہاں پہ بے روزگاری ہے، مندی ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، گھر کے جھگڑے ہیں. آپ مانے نہ مانے اس کے اسباب یہ سب ہے جو ہم کرتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں تو ہماری عزت محفوظ رہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ کانٹا کھانے سے کبھی آم والی لذت اور فائدہ نہیں مل سکتا، تو غیبتیں چغلیاں کر کے آپ کیسے سوچتے ہیں کہ ذکر و اذکار کا فائدہ ملے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو وہی کہا کہ یہ آپ کے حق میں بھی جو ہے پریشانی کا باعث ہیں اور امت کو بھی جو ہے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. وَأَنْتَ مَسْئُولٌ عَمَّا اجْتَرَحُوا، یہ جو آپ کے ماتحت اور ارد گرد کے برے لوگ ہیں نا، ان کی غلطیوں کے آپ جواب دہ ہیں. اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. وَلَيْسُوا بِمَسْئُولِينَ عَمَّا اجْتَرَحْتَ، اور آپ کوئی غلطی کرتے ہو تو اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا. فَلَا تُصْلِحْ دُنْيَاهُمْ بِفَسَادِ آخِرَتِكَ. کتنی بہترین بات کہی ہے. لہٰذا آپ جو ہے ان کی دنیا کو اپنی آخرت بگاڑ کر ان کی دنیا کو مت سنواریے کہ ان کا گھر بھر رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، مسجد کے پیسے میں غبن کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، جانتے ہیں ٹال رہے ہیں. تو آپ ان کی دنیا، وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں، آپ اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں. عربی ایک دیہاتی کہہ رہا ہے جو آج اچھے پڑھے لکھ کے سمجھ نہیں پاتے. فَإِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ غَبَنًا مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. یہ آخری جملہ ہے عربی کا کہ لوگوں میں غبن، نقصان، پریشانی کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے بدلے میں بیچ دے ہوئے. اس کے حوالے ہیں یہ کچھ باتیں میں نے احساس جواب دہی اور احساس ذمہ داری کے بارے میں کہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں کافی حد تک ادھوری ہیں. اس پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی، ذمہ داریوں کی تفصیل، کس پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی کیا دائرے ہیں، اور پھر اس کی شمولیت اور اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر خیر ہو، ذرہ برابر شر ہو، سامنے آنا ہے، جواب دہ ہونا ہے. یہ احساس ذمہ داری ہر فرد میں جب تک نہیں ہوگا، حاکم میں، محکوم میں، راعی میں، رعایا میں، اس وقت تک سماج میں اصلاح، ترقی اور اچھائیاں نہیں پنپ سکتی، اصلاح نہیں ہو سکتی، نیکیاں پروان نہیں چڑھ سکتی. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اللہ کی رحمت و نصرت بھی نہیں آئے گی. آج ہم رونا روتے ہیں لوگوں کی پریشانیوں کا، اپنے گھر سے لے کے بین الاقوامی سطح تک، مسجد کا رونا، مدرسے کا رونا، قانون ہمارے خلاف بنایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جو ہے سازشیں رچی جا رہی ہے. ان سب سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ اصلاح کو عام کیجیے. اصلاح کو عام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.